احباب گرامی، اس صورت کی ابتدا عقیدہ توحید سے کی گئی، جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی کہ زمین و آسمان کی ساری قدرتوں کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کافروں کا یہ تصور ذکر کیا گیا کہ یہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، موت کا اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی تو ہمارے معبود، ہمارے سفارشی اللہ کے ہاں ہمیں بچا بھی لیں گے، اور اگر اللہ کو ہم سے کوئی دشمنی ہے تو اللہ دنیا میں ہمیں اتنا مال نہ دیتا، اور اگر اللہ رب العالمین نے مال دینا ہی ہوتا تو اپنوں کو نوازتا، غیروں کو نہ نوازتا۔ تم مسلمان، تمہارے پاس وسائل کی کمی ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے پسندیدہ نہیں۔ ہم اگر بالفرض قیامت کے دن زندہ کر بھی دیے جائیں تو یہ مال و دولت ہمیں ایز اٹ از واپس کر دیا جائے گا، ایک نیا جنم ہوگا، اور وہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے جیسے ہم یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں اب تک ہم نے یہ باتیں پڑھی۔ اس سورت کا رکوع نمبر 3 آیت نمبر 22 کے ساتھ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین بات پھر وہی کرتے ہیں جو اللہ نے پہلی آیات کے اندر فرمائی ہے۔ عقیدہ توحید کی یہاں پر بات بڑی شد و مد کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، اور یہاں پر یہ بات میں وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دوں، قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں پر لفظ قل کا استعمال ہوتا ہے اس سے ایک طرف حکم تو ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے، آپ خبر دے دیجئے، آپ اس بات کو بیان کر دیجئے، کیونکہ اب بات چھپانے کی نہیں ہے، نہ ہی آواز نیچے رکھنے کی بات ہے۔ آپ کو جو کہا جا رہا ہے ببانگے دوہل لوگوں کو بتا دیجئے، اور آپ پر لازم یہ ہے کہ آپ اس قل کا پرچار کرتے رہیں، جیسے اللہ نے پہلی وحی میں کہا قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ان کے انجام سے آگاہ کیجئے اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرتے رہیے۔ قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر قل آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اس کا حکم ہے وہ تو سو ہے ہی، لیکن ہر قرآن کا پڑھنے والا اور ہر وہ شخص جو دنیا کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، یہ قل اس کے لیے بھی ہے کہ ہر مسلمان اس قل کو لے اور کہہ دے ہر کافر کے بارے میں قل، اے مسلمان تو بول، تو اللہ کی بات کا بیان کر، ڈرنے کے باوجود کہ تیرے پاس وسائل کم ہیں، تیرے پاس طاقتیں کم ہیں، تیرے پاس افرادی قوت کی کمی ہے، تو نے ڈرنا نہیں ہے۔ قل، تو اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا اللہ کے لیے کھڑا ہونے والا ہے، بے فکر ہو کے ان لوگوں کے کانوں میں یہ بات ڈال دے ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو لوگ تمہیں بچا لیں گے، جو ہستیاں تمہاری مدد کریں گی، ان کو لے کر آؤ، تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے وہ کون سے ایسے قدرتوں والے اور اختیارات والے آ گئے جو ہم سے الگ تھلگ اپنی حکومت جمائے بیٹھے ہیں اور وہ تمہاری مدد کرتے ہیں، منو مٹی کے نیچے جا کر یا پتھر کے بت بنا کر، یا انسان جانوروں کی بندگی کے پیچھے لگے، یا نکلنے والے سورج اور غروب ہونے والے چاند کے پیچھے جائے، یا ستاروں کی بندگی کرے، یا انسان اپنے سائے کی پوجا کرے، یا کسی بھی حیوان کی عبادت کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کے در پہ بھی سر جھکاتے ہو، جس کے نام کی مالا جپتے ہو، جس کے نام کی نظر نیاز دیتے ہو، اور جس سے مدد کی امید رکھتے ہو، نفع نقصان کی امید رکھتے ہو، ذرا اس کو بلاؤ تو صحیح، پتہ تو لگے وہ ہے کون، اس کے اندر کتنی صفات پائی جاتی ہیں، وہ کس طرح کی قدرتوں کا مالک ہے، اس کے پاس کون کون سے اختیارات ہیں۔ اگر تم بلا بھی لاؤ
اللہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ تم ان کو بلا کر لا ہی نہیں سکتے. لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ، اگر جنات اور انسان اکٹھے بھی ہو جائیں تو اللہ کی قسم وہ اللہ کی قدرت کے اندر، اللہ کی ملکیت کے اندر، زمین و آسمان کے اندر ایک ذرے کا بھی تصرف کا اختیار نہیں رکھتے، ایک ذرے کی بھی ملکیت نہیں رکھتے. یہ سارا کچھ اللہ کا ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا اس کا ہے. اے اللہ کتنا ہے تیرا؟ کہا لا یملکون مثقال ذرہ، نہ ایک ذرے کے برابر، نہ ذرے کے وزن کے برابر وہ کوئی اختیار رکھتے ہیں. ان کی ذرہ بھر بھی ملکیت نہیں ہے. دنیا کہتی ہے کہ میرے نام اتنی پراپرٹی ہے، اتنے کنال اور اتنے رقبے میرے نام پر ہیں، کتنا میری جائیداد ہے، کتنا میری مال و دولت ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو تیری مدد کرتا ہے، اللہ کے سوا تجھے مصیبتوں سے نکالتا ہے، تجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، تیرے نفع اور نقصان میں تجھے تھام کر کے رکھتا ہے، ذرا اس کو لے کر تو آ جس کے نام پر تو بکرے چڑھا دیتا ہے، دیگیں چڑھا دیتا ہے. محبت اور عقیدت میں آ کے تو کتنے ایسے شرک کر جاتا ہے جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، تو اسے اپنا مددگار اور حامی سمجھتا ہے. آسمان کے اندر کتنی ایسی ہستیاں، زمین کے اندر کتنے ایسے بزرگ اور عظیم الشان ہستیاں موجود ہیں. کل قیامت کے دن رب کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، رحمان کے سامنے کسی کو ایک حرف بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، کوئی بول ہی نہیں سکے گا. اور تو کسی اور کے در پہ جا کے یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے اللہ سے بچا لے گا. اور یاد رکھیے سورہ یونس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، ان لوگوں کی بات کیا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ سر جھکاتے ہیں. ان کی بات بھی سنو کہ یہ ان سے جب تم کہتے ہو مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، یہ نہ تو تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں. تاریخ میں 1400 سال پہلے پتھر کی عبادت کو دیکھا گیا تھا. نوح علیہ السلام کی قوم میں پنجتن پاک کی عبادت کو دیکھا گیا تھا. ہمارے ہمسائے کے اندر 33 کروڑ خداؤں کو پوجتے ہوئے دیکھا گیا تھا. لیکن وائے ناکامی کے یہ مسلمان یہ مٹی کے ڈھیر کو پوجنے والے بنے، پھر اسی کو چونا گچ کر کے، اسی کو پتھر لگا کے، اسی کے آگے تعظیمی سجدے کرتے ہوئے، اسی کے اوپر نیازیں چڑھاتے ہوئے کہ کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے، میری جو ہے وہ بگڑی بن جائے، میری کشتی پار لگ جائے، میری مشکلات میں آسانیاں ہو جائیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم ان سے ذرا پوچھو کہ جو تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا، جو اپنے مردہ جسم سے مکھی نہیں اٹھا سکتا، جو چل کر خود قبرستان نہیں جا سکتا، جو منو مٹی کے نیچے دفن ہو گیا، وہ تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آگے سے تجھے یہ جواب دے گا ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم اس کی عبادت کوئی نہیں کرتے، نہ ہی ہم اس کے نام کی نظر چڑھاتے ہیں، نہ ہی ہم اس کے در پہ آ کے اس سے مانگتے ہیں. تو پھر تم یہاں پر آتے کیوں؟ اللہ کہتے ہیں یہ آ کر تمہیں کہیں گے کہ یہ اللہ کے ہاں میری سفارش کرتا ہے، یہ اللہ سے مجھے بچا لے گا. یہ نیک لوگ تھے. اللہ کے پاس جیسے ایک بڑے افسر کے پاس جانے کے لیے کلرک کی ضرورت پڑتی ہے، چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے جی، اس کے پاس جانے کے لیے کتنی ضرورتیں پڑتی ہوں گی. اس لیے ہم اولیاء اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مزار کے پیچھے صحابہ کو لگایا تھا؟ کس بت کے پیچھے صحابہ کرام کو کہا تھا کہ یہ تمہاری سفارش اللہ کے پاس کر دے گا؟ صحابہ کرام کے پاس دنیا کی سب سے بہترین قبر موجود تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن تاریخ کے اندر ایک بھی ثبوت ایسا نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے جا کر قبر کے پاس کھڑے ہو کے کوئی تعظیمی سجدہ کیا ہو، کوئی نیاز چڑھائی ہو، کوئی دیگ دلوائی ہو. سب کا یہی عقیدہ تھا کہ رزق دینے والا اللہ ہے، نفع نقصان پہنچانے والا ایک اللہ کی ذات ہے، دن اور رات کو لانے والا ایک اللہ ہے. اور اللہ رب العالمین تو ہر چیز کا مالک ہے. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں اس میں ایک ذرے کی بھی تم بات کرو تو یہ اس کے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتے. اور سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جانے لگی ہے، ذرا توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ،
جنہیں تم اللہ کے سوا جا جا کر پکارتے ہو، جن سے استغاثہ طلب کرتے ہو، دعائیں مانگتے ہو اور ان سے کہتے ہو کہ ہماری حاجت روائی کروا دے، ہماری مشکل کشائی کروا دے، ہمارے آگے رزق کے معاملات آسان کر دے، فلاں نے رزق کی بندش کی ہے وہ جکڑ بندیاں ختم کروا دے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ یہ جن کو جا کر پکارتا ہے، جن کے در پہ سر جھکاتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، جسے اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کا در چھوڑ کے پکارتے ہو، وہ میرا بھائی محبت میں آ کر پکارو، عقیدے کے نام پر پکارو یا عقیدت کے نام پر پکارو، دونوں صورتوں میں اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، دنیا کی ساری قوتیں اکٹھی ہو جائیں، سارے وسائل جمع کر لیں، یہ مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز لے اڑے یہ اسے بھی واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے مانگنے والا اور کتنا کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، انسان اللہ کی قدر نہ کر پایا، انسان اللہ کی عزت نہ کر پایا جیسے اللہ کی عزت کرنے کا حق تھا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے وقار کا خیال نہیں کرتے ہو؟ انسان کی اس سے بڑھ کر بد نصیبی کیا ہوگی کہ وہ اللہ کو اللہ نہ سمجھے، اللہ کی قدرتوں کو اللہ کے ساتھ خاص نہ سمجھے، وہ اللہ کے اسماء و صفات کو کسی اور کے نام کر دے۔ جناب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک آدمی کے گھر کے اندر اس کی بیوی موجود ہو، وہ اسے کہے کہ تجھے جس بھی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگ، اپنی ضرورت مجھے بتا، میں تیری ضرورت پوری کروں گا، تو نے کسی اور کے پاس نہیں جانا۔ لیکن شام کو وہ گھر آتا ہے، بیوی کو ہمسائے کے دروازے پہ کھڑا دیکھتا ہے، پوچھنے پہ پتہ لگتا ہے کہ یہ آٹا لینے کے لیے آئی ہے، گھر کی فلاں چیز کم پڑ گئی یہ وہاں سے لینے آئی ہے، غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ اسے کہے گا کہ اللہ کی بندی تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تم مجھ سے تو بات کر، تو جا جا کے دوسروں کو کہہ رہی ہے۔ اور آگے سے وہ یہ کہے نہیں جی وہ بھی تو ہے نا بندہ ہی ہے، وہ بھی آپ بھی بندے ہی ہیں، وہ بھی بندہ ہی ہے، میں اس سے لے آتی ہوں۔ پھر یہاں پر آ کے طلاقیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین کے ساتھ بندہ ایسا کرے اور پھر یہ کہے کہ نہیں جی اللہ رب العالمین بھی اللہ ہے اور یہ بھی عطا کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے وزیر ہیں، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کسی کا حاجت مند نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے مشیر، جتنے حکمران ہوتے ہیں وہ سارے اپنے سیکٹریوں کے، اپنے کلرکوں کے، اپنے آگے پیچھے پھرنے والوں کے محتاج ہوتے ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتے اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اپنی آوازیں نیچی کر کے بولو یا اونچی کر کے بولو، اس بات کا کوئی فرق اللہ کو نہیں پڑتا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، اور جس نے پیدا کیا کہ وہی نہیں جانے گا۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو ہر چیز کا جاننے والا، سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا۔ پھر انسان یہ کہے کہ نہیں جی اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو عطا کرتا ہے، جو ہمیں بچا لے گا۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، آج یہ جن کو پکارتے ہیں کل قیامت کے دن جب اکٹھے ہوں گے یہی معبود ان کے خلاف کھڑے ہوں گے کہ اللہ انہوں نے ہماری بندگی کوئی نہیں کی، نہ ہی ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری عبادت کر کے آؤ۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی قسم بڑا بلند مقام ہے، اللہ کے بہترین بندے تھے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور کتنے بزرگان دین جنہوں نے دین کے لیے اپنی زندگیاں تج کر دیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری قبروں کے اوپر یوں مزار بنانا اور آ کر یوں سجدے دینا، کبھی کسی نے نہیں کہا۔ آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، کشف المحجوب کو اٹھا کر تو دیکھیے سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کس انداز میں توحید کا بیان کیا ہے۔ غنیت الطالبین جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں کتاب التوحید کا مطالعہ کیجئے کہ کیسے انداز میں انہوں نے لوگوں کو توحید کا سبق پڑھایا۔ بعد کے آنے والے لوگ جو نالائق جانشین تھے انہوں نے نمازوں کو تو ضائع کر دیا لیکن اپنے اسلاف کے اس سبق کو بھلا دیا جس کے لیے وہ ساری زندگیاں اپنی تج کر کے بیٹھے رہے لیکن لوگ نہ سمجھے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر کسی کو لا سکتے ہو تو لے کر آؤ۔ وما لهم فیہما من شرک، تم تو کہتے ہو نا کہ ان کے اختیارات ہیں، وہ بڑی کرنی والے ہیں۔ انسان نے تو یہاں تک کہا ہے خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا۔
یہاں تک انسان گر کر یہ بات کہہ رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد، کل قیامت کے دن یہ سوچ کر نہ آنا کہ نبی کی بیٹی ہوں بچا لی جاؤں گی، سلینی ما شئت من مالی، جو بھی دنیا کی چیز مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے پورے خاندان کو مخاطب کر کے کہا یہ سوچ کے نہ آنا کہ محمد کے چاچے تائے ہیں اور محمد کے رشتہ دار ہیں، کل قیامت کے دن کسی کام نہیں آ سکوں گا، ہاں جو عمل کر کے لائے گا اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عزت پائے گا، بلند مقام پائے گا، لیکن میں کسی کے کام نہیں آ سکوں گا۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْك، اللہ فرماتے ہیں وہ ذرے بھر کی کوئی شراکت بھی نہیں رکھتے اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں ان کا ذرے بھر کی شراکت بھی نہیں ہے۔ اور لوگ جو یہ کہا کرتے تھے پہلے بھی کہ جی فرشتے اللہ کے ساتھ بڑا جو ہے اللہ کے مددگار ہیں، فرشتے اللہ کے ساتھ یہ ہیں، اللہ، یاد رکھیے فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہی ہیں، اللہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے، فرشتے تو وہ کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، وگرنہ اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی عقیدے کی خرابی ہے جو عام طور پہ لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ جی فرشتے اللہ کے مددگار ہیں، نعوذ باللہ۔ کتنی بڑی بات ہے جو انسان کر جاتا ہے کہ فرشتے اللہ کی مدد کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں اللہ فرشتوں کی مدد کرتا ہے، اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، اللہ رب العالمین وہ اللہ ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا جد لہ ولا ند لہ، نہ اللہ کے جیسا کوئی، نہ اللہ کی مثال کوئی، نہ اللہ کا وارث کوئی، وہ ایک اکیلا والی ہے اور اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک رہے گا، جب سے وہ ہے وہی جانتا ہے وہ کب سے ہے، وہ کب تک رہے گا، کیسے رہے گا، اللہ رب العالمین اس بات کو بڑے بہتر انداز سے جانتا ہے، ہمیں اس کی ٹوں میں لگنے کی ضرورت نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے عقیدوں کی خرابیوں کو دور کیجیے۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْك، اللہ کے ہاں وہ کوئی شراکت نہیں رکھتے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کل ہم چھڑوا لیے جائیں گے، یہ عقیدہ عیسائیوں کی طرف سے آیا ہے، وہ آج بھی اتوار کے روز اپنے چرچوں میں جاتے ہیں، اپنے پادریوں کے قدموں میں کتنی دولتیں ڈھیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں فادر ہمارے گناہ تم معاف کر دینا، عیسیٰ جو مسیح تھے وہ تو مصلوب ہو کر سولی پہ چڑھ کے ساری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ بن گئے، اب ہم جو کرتے ہیں اس کے لیے تم خدا سے دعا کرنا وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ پھر وہ باہر نکل کر ایسے عجیب و غریب کام کرتے ہیں جس میں نہ بیٹی کی حرمت کا پتہ ہوتا ہے، نہ ماں کی عزت کا پاس ہوتا ہے، نہ کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا باپ کون ہے، میری بیوی کون ہے، ہر ایک شتر بے مہار کی طرح کتوں اور بلوں کی طرح اپنی حاجت پوری کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْك، انسان یہ سمجھ لے کہ جی میں نے دربار کے اوپر چڑھاوا چڑھا دیا تو میں بچ جاؤں گا۔ سورۃ الاحزاب میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہی شریک انسان کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور انسان کو جب سمجھ آئے گی تبھی وہ کہے گا کہ اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، انہوں نے ہمیں برباد کیا تھا۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا کل قیامت کے دن، کل کوئی مدد بھی نہیں کر سکے گا، کوئی انسان کسی انسان کی کل مدد نہیں کر سکے گا۔ آج کے دن میں ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی قسم کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، ایون کہ نبی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ ساری دنیا اکٹھی ہو کر آدم کے پاس جائے گی، اے آدم علیہ السلام آپ وہ ہیں جو سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ حساب کتاب شروع کرے۔ سورج سروں کے اوپر گرمی برسا رہا ہے، لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں۔ آدم علیہ السلام آگے سے کیا کہیں گے؟ بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا، نفسی نفسی نفسی، آج کے دن اپنی جان کی فکر ہے۔ ان ربی قد غضب اليوم غضبا شدیدا، آج کے دن رب بڑے غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آیا، لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے گا، لہٰذا آج کے دن مجھے دور ہی رکھو، میں نہیں جا سکتا تمہارے ساتھ۔ قوم نوح کے پاس آئے گی، موسیٰ کے پاس آئے گی، عیسیٰ کے پاس آئے گی، آخر کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی۔ آپ بھی سفارش تب کریں گے جب اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، وگرنہ آپ بھی سفارش نہیں کر سکتے۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اللہ فرماتے ہیں جتنوں کو بھی تم پکارتے ہو ان میں سے کوئی ایک بھی کل تمہاری مدد کے لیے کھڑا ہوا تو پکڑ لینا، اللہ کو پوچھ لینا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ توحید کے